فقد خاب من يفترى. قال الله تعالى عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا بربهم يشركون. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوجهه تعالى عن ربه تعالى عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وقال سيدنا الإمام سيدنا الشيخ القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه: أفلا شموس الأولين والشمس أبدا على أفق الأولى لا تغربوا. قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد مخبرا وآمرا بحبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واجب الوجه الأنور والجبين الأزهر النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم غوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه أجمعين. کتب و ابدال و اوتاد و رسل و گشاد محیی دین و ملت کے لاکھوں سلام. اس کا منبر ہوئی برتنی اولیاء، اس قدم کی کرامت کے لاکھوں سلام. غوث اعظم امام الفقہاء والنقم جلوہ شان قدرت کے لاکھوں سلام. بندہ قادر کا قادر بھی ہے، عبد القادر سر ظاہر بھی ہے، عبد القادر. واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے کعبہ کے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اللہ عز و جل ان کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس واضح مبارکہ ہوں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی مقدس والی شان بارکہ عقیدت و محبت اور درود و سلام کے کلمات کے ساتھ حصول برکت کے لیے اللہ رب العالمین کے قرآن حکیم سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خلاصہ سے تلاوت و قرات کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی نفس، اپنی روح اور اپنے باطن اور اپنے دل کو مزکا، مصفا، مطہر، مقدس، منزہ اور پاکیزہ کر لیا، من زکا، تو قد افلح، تحقیق وہی شخص فلاح و نجات پا کر کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ لیکن وہ شخص کے جس نے اپنی روح کو، اپنے باطن کو اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو پاک، صاف اور ستھرا اور مصفا اور مزکا نہ کیا، قد خاب، بے شک وہی شخص خائب و خاسر، ذلیل و رسوا، ناکام اور نامراد ہے۔ روح، دل، باطن اور ان سے متعلق جو پوشیدہ امراض ہیں، ہمارے ظاہری اعضاء کے بگڑ جانے پر ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر حکیم ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر کے یہ جو دل، روح، باطن اور نفس سے متعلقہ اندر کی بیماریاں، جب ہمارے اندر کا یہ نظام فاسد ہو جاتا ہے تو ان کا علاج کرنے والے بھی ڈاکٹر، طبیب اور حکیم موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ظاہری اعضاء میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہم ڈاکٹر، حکیم اور طبیبوں کے پاس جا کر علاج کراتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ہمارا باطنی اور روحانی اور قلبی نظام جب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو یہ بھی ڈاکٹروں، طبیبوں اور معالجوں اور حکیموں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، کہ جو اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اپنے ان باطنی اور روحانی اور قلبی اور اندرونی امراض کا علم ہو۔ جب علم ہی نہیں ہو کہ ہمارا اندر فاسد اور خراب ہو چکا ہے تو علاج کرانے کی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے جیسے ہمیں اپنی ظاہری نظام کی خرابی کا علم نہ ہو بالفرض، تو ہمیں اس کے علاج کی توجہ نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، بالآخر ایک دن وہ آتا ہے کہ اس ظاہری جسم سے تعلق رکھنے والی بیماری کے سبب سے ہم ہلاک اور برباد ہونے تک پہنچ جاتے ہیں۔
تب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری تو آپ کو اتنے سالوں سے ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن یہ اندر کی جو بیماریاں ہیں یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. یہ ظاہری بیماری سے ہمارا ظاہری جسمانی نظام خراب ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، لیکن جو اندرونی بیماریاں ہیں نا، جب یہ ہو جائیں اور ان کا علاج نہ کرایا جائے تو پھر ہمارا قلبی اور باطنی اور روحانی نظام ایسا خراب ہوتا ہے کہ پھر ہم روحانی موت، قلبی موت، باطنی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں ہلاکت اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ ہمیں برائی نہیں لگتی، اچھائی نہیں لگتی، حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کر نہیں پاتے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. سارا نظام جو ہے نا معطل ہو کر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم روحانی مراتب کی اور ان کے روحانی مراتب کے درجات کو تو کیا طے کریں گے، ہم جو ہے سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم کس ہلاکت تک پہنچ چکے ہیں. تو اپنا یہ روحانی علاج کرانے کے لیے ہمیں ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی ان اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضر ہونے کی جو روحانی ڈاکٹر، طبیب اور معالج ہیں. جب ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو پھر یہ ان ظاہری جڑی بوٹیوں سے علاج نہیں کرتے. ان کا علاج، ان کا طریقہ علاج کیا ہوتا ہے کہ نفس اور دل اور باطن اور روح سے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو ہے مادی اشیاء کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے، بلکہ روحانی اشیاء، عرفانی اشیاء، ایمانی اشیاء ان کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، جن میں مادیت نہیں ہوتی، لطافت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا یا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے چلہ کیا، کنویں میں لٹک گیا، اتنے عرصے تک کھانے پینے سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے، اپنے آپ کو محل ذلت میں پیش کیا ہوا ہے. فلاں شخص ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے اس کی حصی مر گئی ہے، جتنی بھی ملامت کی جائے اسے اثر ہی نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہم کہتے ہیں نا، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اس روحانی علاج کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کو کچھ اثر نہیں ہوا. اللہ اکبر. حضور سیدنا داتا دستکش علی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک گروہ اس روحانی لائن سے تعلق رکھنے والا وہ بھی شمار فرمایا اور بتایا اور گنوایا ہے، جس کو ملامتی طبقہ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملامتی طبقہ. وہ اپنے بگڑے ہوئے نفس کو سنوارنے کا، اپنے فاسد دل کی صحت اور تندرستی کا، اپنے باطن اور اپنی غلاظت میں ڈھل جانے والی روح کا علاج کرنے کے لیے خود کو مقام ذلت و رسوائی اور مقام ملامت میں پیش کرتے ہیں. بلکہ داتا صاحب فرماتے ہیں بسا اوقات، آپ نے تو پڑھی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ، بلکہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ جان بوجھ کر بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان پر ملامت کی جائے،
اور اس ملامت میں ان کا علاج چھپا ہوتا ہے. اس ملامت میں ان کے لیے بلندی درجات چھپی ہوتی ہے. اس ملامت کے اندر ان کا علاج چھپا ہوتا ہے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال داتا حضور نے خود عطا فرمائی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بڑی روحانی مشکل میں پھنس گیا. اس روحانی مشکل کے علاج کے لیے میں کہاں کہاں نہیں گیا، کن کن مشائخ کے پاس نہیں گیا، کون کون سا سفر نہیں کیا، لیکن وہ روحانی مشکل تھی، اندرونی مشکل، باطنی مشکل تھی کہ حل ہی نہیں ہو رہی تھی، علاج ہی نہیں ہو پا رہا تھا. فرماتے ہیں کہ بالآخر میں ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا کہ جہاں کے لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں، حالانکہ آپ بڑے عظیم مفسر، محدث، فقیہ، عالم، مصنف، مدقق، محقق تھے. آپ کی تصنیفات میں سے جو کشف المعدوم شریف ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ محض صوفی ہیں، اتنے بڑے عالم. یہ کشف المعدوم شریف داتا صاحب سے شیخ ابو سعید حجویری نے ایک سوال کیا تھا، استفتاء پیش کیا تھا. اس کا جواب مفتی جیسے فتویٰ دیتا ہے، فتوے کی صورت میں آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو اتنی بڑی کتاب تیار ہو گئی. یہ کشف المعدوم کتاب نہیں ہے، اس سوال کا جواب ہے یہ. اللہ اکبر. تو آپ کے اس طرح کے فتوے، جیسے اعلی حضرت کو ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی سائل اعلی حضرت سے سوال کرتا ہے تو پوری پوری بڑی بڑی کتابیں جو ہے نا، فتوے کتابوں کی صورت میں وہ فتویٰ سامنے آ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے. اور یہ تو ہوتا نہیں تھا اس وقت ان اللہ والوں میں کہ اپنی جان پہچان کرانے کے لیے کوئی لباس ایسا پہن لیں، کوئی پگڑی ایسی باندھ لیں، کوئی صدری پہن لیں، کوئی ظاہری جو ہے نا نمائش کی چیز جس سے پہچانے جائیں، کوئی خادم آگے پیچھے کر لیں جو آگے جا کر نعرے لگاتے جائیں. ایسا ہونے لگا ہے جس سے پہچان ہو جائے. نہیں، یہ سب تو ہوتا نہیں تھا. یہ سب ڈرامے بازیاں اس وقت نہیں ہوتی. سیدھے لفظوں میں بات کریں، یہ ہو رہا ہے سبھی الیاذ باللہ تعالیٰ. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس علاقے سے گزر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ رات ہونے لگی تو میں ایک ایسے مقام پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرا کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا. ایک عام جیسی جگہ سے یہاں رات گزار لوں. کچھ اوپر جگہ بنی ہوئی تھی جس کو چوبارہ کہتے ہیں. اس پر کچھ لوگ تھے جو صوفی کہلاتے تھے. کیا کہلاتے تھے؟ صوفی کہلاتے تھے. ہر زمانے میں مسخرہ پن والے صوفی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹائپ کے صوفی تھے. آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور جو کھانا وہ کھا رہے تھے اس کی خوشبو مجھے آ رہی تھی. اور ایک وقت گزر گیا تھا مجھے کھائے ہوئے، ایسی کیفیت میں وہ خوشبو مجھے آ رہی تھی. نفس الجو الجو پکار رہا تھا. ٹھیک. اور انہوں نے کیا کیا؟ کھانا وغیرہ کھا کر کھانے کے دوران تو پوچھا تک نہیں، البتہ اتنا کیا کہ جلی ہوئی روٹی جس کو وہ نہ کھا سکتے تھے وہ میری طرف ایسے پھینک دی، لے تو بھی کھا. اور اس کے بعد جو پھل فروٹ وغیرہ وہ کھا رہے تھے اس کے چھلکے جو ہے وہ میری طرف پھینک رہے تھے، اور رات بھر جو میرا انہوں نے مذاق اڑایا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے جس روحانی مشکل کا علاج مجھے بڑی بڑی بارگاہوں میں نہیں مل رہا تھا نا، بس صبح کا اجالا کیا چمکا، رات میں نے جو صبر و تحمل سے کام لیا نا، میرے نفس پر جو گزری ہے، میں نے مشقت برداشت کرتے اف تک نہ کیا. کوئی نہ دل میں شکایت کی نہ زبان سے شکایت کی. صبح کا اجالا ہوا، میری مشکل آسان ہو گئی. میری روحانی مشکل اور میری روحانی مرض کا علاج ہو گیا. تو جس طرح جو ہے، اب یہ علاج کون بتائے گا؟ یہ علاج جو روحانی طبیب ہوگا وہ بتائے گا نا. ہم سمجھیں کہ نہیں، اندرونی امراض کا علاج بھی انہی ڈاکٹروں کے پاس ہوگا. اللہ اکبر، اور بیمار ہو جاؤ گے. تو جس طرح یہ ظاہری بیماریوں کے طبیب ہوتے ہیں، یہ روحانی بیماریوں کے طبیب بھی ہوتے ہیں. جس طرح اس کے لیے ایک وقت گزارنا پڑتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی وقت گزار کر پھر کہیں جا کر اس مرتبے پر پہنچتے ہیں کہ وہ کسی کا علاج کر سکیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
غوث اعظم محبوب سبحانی قدس سر نورانی بغداد شریف آنے کے بعد مزید تحصیل علم میں 33 برس گزارے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اب تک تو آپ نے شریعت مطہرہ کے جو ظاہری احکام تھے ان کا علم حاصل کیا تھا نا، اب آپ نے یہ باطنی، روحانی، قلبی، اندرونی معاملات کو جانچنے کے لیے ان کا علاج کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے آپ نے جنگلوں کی راہ لی اور 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدے میں گزارے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے، 25 سال ریاضت اور مجاہدے میں گزارے ہیں۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ عرصہ تھا جس میں ایسا جو ہے مجہول ہو گیا تھا خلق خدا کے درمیان، ایسا لا تعلق ہو گیا تھا خلق خدا کے درمیان کہ نہ لوگ مجھ کو پہچانتے تھے نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا کہ کون ہے کیا ہے۔ حالانکہ علمی مرتبہ اور مقام اس قدر بلند۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ معاملہ، نفس کشی، ریاضت اور مجاہدہ۔ جی اللہ، یہ اصل ریاضت و مجاہدہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خود کو ایسا بھلا دیا۔ حالانکہ جب آپ نے جنگلوں کی راہ لی تو یہ وہ زمانہ تھا آپ کا کہ جب آپ خلق خدا میں تو معروف نہ تھے، اپنے اساتذہ اور مدرسے کے جو مدرسین میں ان میں آپ کی حیثیت جانی پہچانی جاتی تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ کیا ہیں، اور علمی مرتبہ اور مقام آپ کا اور عملی مرتبہ اور مقام آپ کا اس زمانے میں، اس وقت میں اس قدر بلند تھا کہ کوئی علم ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ ابھی پیاسے ہوں، کوئی فن ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی حصہ باقی ہو۔ اور جب آپ نے نظامیہ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے قدم رکھا تھا نا، تو جامعہ نظامیہ کے مسند تدریس پر فائز سارے ہی جو ہے ابو حامد احمد غزالی کی طرح نہ تھے رحمت اللہ تعالی، ٹھیک، سارے ہی ایسے نہ تھے، ان میں ایسے مدرسین بھی تھے جو علم و فن میں تو یگانہ روزگار تھے، لیکن عملی کیفیت ان کی کیا تھی؟ کوئی ریشم کا جبہ پہن رہا ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، کوئی کسی خلاف شرع میں مبتلا ہے، کوئی کسی خلاف شرع میں مبتلا ہے۔ جیسے کہ ابھی بھی آپ عراق چلے جائیں، مصر چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں مسندوں پر بیٹھے بڑے محدثین ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، بڑے محققین ہوتے ہیں، ان علاقوں میں وہاں کے مفتی اعظم تک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کیفیت دیکھ لیں تو آپ کو یہ کیسے مفتی اعظم؟ تو جامعہ نظامیہ کی مسند تدریس بھی ایسے لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس ادارے میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ کا تقویٰ، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی اور آپ کا خوف خدا اور عشق رسول اور آپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر آپ کے ان اساتذہ کرام کی زندگیوں میں روحانی اور مثبت تبدیلی آ گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم کا زمانے طالب علمی ہے۔ اندازہ کریں کہ جب وہ علوم دینیہ حاصل کرتے ہوئے مزید 33 برس گزار کر اس مرحلے پر پہنچے تو اب کیا کچھ باقی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اب جو ہے جنگلوں کی راہ لی۔ 25 برس تک آپ نے اس حالت میں گزارے، ریاضت اور مجاہدے میں۔ فرماتے ہیں اس دوران اکثر و بیشتر جو ہے میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کسی سے کچھ سوال نہ کرتا تھا۔ اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب لک و دک صحرا میں، بیابان جنگل میں کافی دن ہو گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا، بادل کا ایک بڑا ٹکڑا ظاہر ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس بادل سے روشنی
چمکی اور سارے ماحول کو روشن کر دیا. اس کے بعد اس میں سے آواز آئی, اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں, تجھ سے مخاطب ہوں, تیرا خدا ہوں, تیری عبادت, تیری ریاضت, تیری نفس کشی اور اطاعت خدا و رسول سے میں ایسا راضی اور خوش ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے شریعت میں حرام ہیں تیرے لیے سب حلال کر دی. جو چاہے کھا, جو چاہے پی, کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں. اب تو اس مقام اور مرتبے پر پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بذات خود میرے اندر نہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے, نہ کسی برائی سے بچنے کا کوئی اختیار ہے. جو کچھ بھی ہے الا باللہ العلی العظیم, اس بلندیوں والے رب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے جو بڑا عظیم تر ہے. الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا, اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو معمولی نہ سمجھا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ چند لفظوں پر مشتمل یہ ایک جملہ, فرمایا یہ کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے عظیم ترین خزانہ ہے یہ. کیا آپ بھی سناؤ ذرا, کیا سمجھو تو صحیح نا, آپ کو سمجھ بھی رہے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بڑی بڑی باطنی اور روحانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر پوشیدہ ہے. جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا دی, تو فوراً سے جو ہے آپ نے پہچان لیا یہ کون ہے. فرمایا, او مردود شیطان, امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, سارے نبیوں رسولوں کے سید و سردار, ساری کائنات کے من جانب اللہ مالک و مختار, اللہ کے پیارے محبوب, اللہ رب العالمین نے جو ان پر لازم فرمایا وہ ان پر لازم رہا. مجھے احکام شرعیہ میں سے کسی حکم شرعی میں کیسے جو ہے رخصت مل سکتی ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ امور جو دوسروں کے لیے ناجائز اور حرام ہو میرے لیے جائز اور حلال ہو جائیں. فرمایا کہ تو شیطان ہے, تو شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان کلمات کی طاقت, خزانہ جنت سے ملے ہوئے ان کلمات کی طاقت, وہ جتنی بھی جو ہے شیطانی روشنی تھی نا, وہ سب اندھیرے میں تبدیل ہو گئی. اور وہ بادل جو ہے بھاگتے ہوئے اس سے آواز آنے لگی, اے عبد القادر, جس مرتبے اور مقام تک تو پہنچ گیا ہے, تجھ سے پہلے کتنے ہی اولیاء, 70 اولیاء کرام اس مقام اور مرتبے تک جس پر آج تو پہنچا ہوئے پہنچ چکے تھے. لیکن میں نے یہی سوال کر کے اور اسی انداز سے ان کو گمراہ کر دیا. لیکن یہ تیرا علم ہے اے عبد القادر جس نے تجھے بچا لیا. تیرا علم ہے جس نے تجھے بچا لیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے شیطان مردود, یہ وار جو تو نے مجھ پر کیا یہ پہلے سے بھی زیادہ گمراہ کن وار ہے. مجھے میرے علم نے نہیں, میرے رب کے فضل نے بچایا. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم نے ایک عملی سبق دے دیا, خبردار کوئی جو ہے 40 برس تک کیا عمر کے آخری حصے تک بھی علم حاصل کرتا رہے اور زمانے میں اس جیسا کوئی عالم نہ رہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا علم مجھے بچا لے گا. نہیں, نظر رب کے فضل پر رہنی چاہیے. بچائے گا تو میرے رب کا فضل بچائے گا. اور جس نے علم کو دیکھا وہ مارا گیا. شیطان نے علم کو دیکھا تھا نا, اپنی علمی حیثیت کو اور اپنی عملی حیثیت کو دیکھا تھا نا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر چی خود را دید او محروم شد, ہر چی خدمت کرد او مخدوم شد. کہ وہ شخص
جس نے جو ہے خود کو اللہ والوں کی بارگاہوں میں اور اللہ کی مخلوق کے لیے خادم بنائے رکھا، وہ مخدوم ہو گیا، اور جس نے اپنی حیثیت کو نظر میں رکھا، ہر چیز قدرہ دید او محروم شد، وہ اس دنیا سے محروم ہو کر گیا۔ ہم نے زمانے قریب میں دیکھ لیا، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے نا جی، دھرنوں میں اپنے آپ کو سخت سردیوں میں، برستی ہوئی بارش میں، میدان عمل میں امت مسلمہ کی خدمت کے لیے پیش کر دینے والا خادم، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جب وہ دنیا سے گیا تو اللہ رسول نے بتا دیا کہ یہ خادم نہیں تھا، یہ نام اس کا خادم تھا، لیکن یہ تو مخدوم امم ہو کر گیا ہے۔ اگر ہمیں بھی جو ہے مخدومیت چاہیے تو ہم خادم بنیں، مخدوم نہ بنیں۔ جب خادم بن کر زندگی گزاریں گے نا، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں خادم ہو کر زندگی گزاریں گے، عاجزانہ زندگی گزاریں گے ٹھیک، اور انکساری والی زندگی گزاریں گے۔ جو کچھ بھی ظاہری مراتب ہیں ان کو ایک طرف رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کا خادم بنا کر زندگی گزاریں گے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ رب العالمین عز و جل ہمیں مخدومیت عطا فرمائے گا، اور پھر اس شان سے دنیا سے جائیں گے کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے۔ اللہ فرما رہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے وہ مرتبہ مقام جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو درست کر لیا نا، اپنے ظاہر کو سنوارنے کے بجائے زکا، جس نے اپنے اندر کو درست کر لیا، اپنے اندر کو صاف ستھرا کر لیا دی قد افلح، اللہ فرماتا ہے تحقیق وہی شخص سب سے بڑا کامیاب ہو کر گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہو کر گیا ہے۔ اللہ کریم عز و جل سے دعا ہے پروردگار عالم سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے مشائخ کرام کا جو طریقہ عمل رہا ہے، علم حاصل کیا اور اس کے مطابق زندگی بھر عمل کیا، اور جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس کو خلق خدا میں پھیلایا، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے پاس ہے اسے للہیت اور خلوص کے ساتھ خلق خدا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔